اسلام ٹی وی اتحاد امت کے لیے مصروف عمل فرقہ واریت سے پاک اسلامی معلومات کے لیے ہمارے اسلام ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرطبی نے اپنی اسناد متصل کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ میرے باپ نے میرا مال لے لیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے والد کو بلا کر لاؤ۔ اسی وقت حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا کہ جب اس کا باپ آ جائے تو اس سے پوچھئے کہ وہ کلمات کیا ہیں جو اس نے دل میں کہے ہیں۔ خود اس کے کانوں نے بھی ان کو نہیں سنا۔ جب یہ شخص اپنے والد کو لے کر پہنچا تو آپ نے اس کے والد سے کہا کہ کیا بات ہے؟ آپ کا بیٹا آپ کی شکایت کرتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس کا مال چھین لیں۔ والد نے عرض کیا کہ آپ اسی سے یہ سوال فرمائیں کہ میں اس کی پھوپھی، خالہ یا اپنے نفس کے سوا کہاں خرچ کرتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ، جس کا مطلب یہ تھا کہ بس حقیقت معلوم ہو گئی، اب اور کچھ کہنے کی، سننے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد اس کے والد سے دریافت کیا کہ وہ کلمات کیا ہیں جن کو ابھی تک خود تمہارے کانوں نے بھی نہیں سنا۔ اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ آپ پر ہمارا ایمان اور یقین بڑھا دیتے ہیں۔ جو بات کسی نے نہیں سنی اس کی آپ کو اطلاع ہو گئی اور جو ایک معجزہ ہے۔ پھر اس نے عرض کیا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ میں نے چند اشعار دل میں کہے تھے جن کو میرے کانوں نے بھی نہیں سنا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ ہمیں سناؤ۔ اس وقت اس نے وہ اشعار پڑھے جن کا مطلب یہ تھا کہ میں نے تجھے بچپن میں غذا دی اور جوان ہونے کے بعد بھی تمہاری ذمہ داری اٹھائی، تمہارا سب کھانا پینا میری ہی کمائی سے تھا۔ جب کسی بات میں تمہیں کوئی بیماری پیش آ گئی تو میں نے تمام رات تمہاری بیماری کے سبب بیداری اور بے قراری میں گزاری، گویا کہ تمہاری بیماری مجھے ہی لگی ہے، تمہیں نہیں، جس کی وجہ سے میں تمام شب روتا رہا۔ میرا دل تمہاری ہلاکت سے ڈرتا ہے، حالانکہ میں جانتا تھا کہ موت کا ایک دن مقرر ہے، پہلے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ پھر جب تم اس عمر اور اس حد تک پہنچ گئے جس کی میں تمنا کرتا تھا تو تم نے میرا بدلہ سختی اور سخت کلامی بنا دیا، گویا کہ تم ہی مجھ پر احسان و انعام کر رہے ہو۔ کاش اگر تم سے میرے باپ ہونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو کم از کم ایسا ہی کر لیتے جیسا کہ ایک شریف پڑوسی کیا کرتا ہے، تو کم از کم مجھے پڑوسی کا حق تو دیا ہوتا اور خود میرے ہی مال میں میرے حق میں بخل سے کام نہ لیا ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ کلمات اس شخص سے سننے کے بعد بیٹے کا گریبان پکڑ لیا اور فرمایا کہ انتا ومالک لابیک، یعنی جا تو بھی اور تیرا مال بھی، سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی جل مجدہ الکریم نے والدین کو بڑا مقام اور مرتبہ دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بیٹے پر سختی فرمائی جس نے باپ کی شکایت کی تھی کہ میرا باپ جو ہے وہ میرا سارا مال مجھ سے چھین لیتا ہے، تو فرمایا کہ تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا تو کچھ بھی نہیں ہے، جب تک تیرا باپ ہے سب کچھ اسی کا ہے۔ تو اپنے والدین کی قدر کیجئے، ان کی خدمت کیجئے اور ان کے احسانات کو یاد کیجئے کہ بچپن میں انہوں نے تمہاری پیدائش کے بعد، تمہارے دنیا میں آنے کے بعد کتنی مصیبتیں اور پریشانیاں اٹھا کر تمہیں پالا، تمہیں پروان چڑھایا، تمہاری پرورش کی، تمہیں غذا دی، تمہیں ہر مصیبت سے بچایا۔ جب تم کسی قابل ہو گئے تو ماں باپ پر احسان جتلاتے ہو۔ ہمیشہ اپنے والدین کی قدر کیجئے، جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کو خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں جن کے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔